ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک ہرن کو باندھ رکھا ہے۔ جیسے اس ہرن کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ روتے ہوئے بول پڑا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج صبح میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلی تھی، اسی دوران یہ یہودی آیا اور مجھے پکڑ کر باندھ دیا۔ صبح سے اب تک میں یوں ہی قید ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا، وہ مجھے نہ پا کر پریشان ہوں گے، شاید ان کا گلا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ گیا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آپ سے التجا ہے کہ آپ میری مدد کریں، مجھے میرے بچوں سے ملنے اور انہیں دودھ پلانے کی اجازت دلا دیں۔ ہرن کی درد بھری گزارش سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، اے یہودی، تم نے اس معصوم ہرن کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ یہودی نے جواب دیا، میں نے اس کا شکار کیا، جنگل کے جانور کا شکار کرنا جائز ہے، اس لیے اسے باندھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ ایک ماں ہے، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے پریشان ہے، اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے اور انہیں دودھ پلا سکے۔ یہودی نے کہا کہ میں نے اسے جنگل سے پکڑا ہے، اب تمہاری بات کیوں مان لیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے سمجھایا، یہ فرمایا، اس ماں ہرن کو ایک بار اپنے بچوں کے پاس جانے دو، وہ انہیں دودھ پلا کر اور مل کر واپس آئے گی، تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ یہودی نے غصے سے کہا، چھوڑا ہوا جانور آج تک واپس آیا ہے، کیا ایسی کوئی مثال ہے؟ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ کبھی نہیں لوٹے گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی کسی بھی طرح سے ہرن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ نے فرمایا، اے یہودی، اس ہرن کو آزاد کر دو، اس کے بدلے تم مجھے باندھ لو، اگر یہ واپس نہ لوٹے تو تم مجھے عمر بھر قید میں رکھ سکتے ہو۔ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اگر یہ واپس نہ آئے تو میں تمہیں عمر بھر کے لیے قید کر لوں گا۔ آخرکار یہودی نے ہرن کو چھوڑ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باندھ دیا۔ ہرن آزاد ہوتے ہی تیزی سے جنگل کی طرف بھاگا۔ یہودی دل ہی دل میں ہنستے ہوئے سوچنے لگا، ہرن اب کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا، اب اس آدمی کو میں ہمیشہ کے لیے قید میں رکھوں گا، اس سے بڑا بھولا آدمی میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کے جانور کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہرن تیزی سے اپنے بچوں کے پاس پہنچا۔ بچوں نے اسے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، اماں آپ صبح سے کہاں تھیں؟ ہم آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے، بنا دودھ کے ہمارا گلا سوکھ گیا ہے، کیا ہو گیا تھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ ماں ہرن نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، میرے پیارے بچوں، آج صبح جب میں تمہارے لیے کھانے کی تلاش میں نکلی تھی تو ایک یہودی نے مجھے پکڑ لیا، وہ مجھے باندھ کر لے گیا، پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے گزرے، میں نے اس سے تمہاری حالت کے بارے میں کہا اور ان سے مدد کی اپیل کی۔ ہرن نے آگے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری مدد کرنے کے لیے خود کو اس یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں۔ اب مجھے واپس لوٹ کر جانا ہوگا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور لوٹوں گی۔ ماں ہرن نے اپنے بچوں سے کہا، میرے پیارے بچوں، وہ یہودی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باندھ کر رکھے ہوئے ہے، اس لیے جلدی سے میرا دودھ پی لو، مجھے واپس جانا ہوگا، میں اپنے نبی کو تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتی۔ جب ہرن کے بچوں نے یہ سنا کہ یہ ان کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی کے پاس گروی رکھ کر صرف ان سے ملنے اور دودھ پلانے آئی ہے تو وہ روتے ہوئے بولا، اماں آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اپنے نبی کے قید ہوتے ہوئے آپ کا دودھ پئیں گے جنہیں یہودی نے قید کر رکھا ہے؟ نہیں، آپ کا دودھ نہیں پی سکتے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم اللہ کے نبی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد
ماں ہرن اپنے بچوں کو ساتھ لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹنے کے لیے چل پڑی۔ دوسری طرف جب ہرن کے لوٹنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو یہودی طنز کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، تم سے زیادہ بھولا انسان میں نے اس دنیا میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ ایک جنگل کے ہرن کے لیے تم نے خود کو میرے پاس گروی رکھ دیا۔ کیا تم واقعی سوچتے ہو کہ وہ ہرن واپس لوٹے گی؟ قیامت تک وہ لوٹ کر نہیں آئے گی اور قیامت تک تم میری قید میں ہی رہو گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے نرمی سے کہا، اے یہودی، تھوڑا صبر کرو، وہ ہرن ضرور لوٹ کر آئے گی، اللہ کی مرضی سے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ یہودی ہنستے ہوئے بولا، اے محمد، اپنے خیالی سوچوں کو چھوڑ دو، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہرنی قیامت تک واپس نہیں لوٹے گی۔ اس طرح کچھ وقت اور گزر گیا۔ یہودی من ہی من میں سوچنے لگا کہ محمد کو قید بنا کر میں اس کے ساتھیوں سے بہت سارا دھن دولت وصول کر لوں گا۔ کیا کبھی کوئی ہرن انسان کی ممتا کے کارن لوٹ کر آیا ہے؟ تھوڑی دیر اور بیتنے کے بعد یہودی نے دیکھا کہ نہ صرف ہرنی لوٹ کر آ رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں۔ یہ دیکھ کر یہودی حیران رہ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرنی سے پوچھا، اے ہرنی، تو اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لائی؟ وعدہ تو یہ تھا کہ تم اکیلی ہوگی۔ ماں ہرن نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جب میں اپنے بچوں کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو ایک یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں اور تمہیں دودھ پلا سکوں، تو میرے بچوں نے روتے ہوئے کہا، ماں، آپ کیسے سو سکتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو قید میں چھوڑ کر آپ کا دودھ پئیں گے؟ نہیں، ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میرے بچے بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ ماں ہرن نے آگے بڑھ کر کہا، اگر میری وجہ سے آپ کو کسی طرح کی تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں، میں نے جانے انجانے میں آپ کو پریشانی دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے یہودی، دیکھو، تمہارا ہرن لوٹ آیا ہے۔ وہ اکیلا نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آیا ہے۔ اب تم ان کا جو چاہو استعمال کر سکتے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھو، میں کوئی انسانوں کا نبی نہیں ہوں، میں جنگل کے جانوروں کا نبی ہوں، پرندوں اور پوری کائنات کا نبی ہوں۔ یہ بات کہہ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے تو یہودی پیچھے سے پکارتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہرن جو آپ کی ممتا میں واپس لوٹ کر آیا، میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے اپنے ہاتھوں سے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے، مجھے اب اس ہرن کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے آپ کو سونپتا ہوں اور آپ کی خدمت میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اسی وقت ایک غریب بدو دیہاتی وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گوہ تھی جسے اس نے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یہ ہمارے رسول ہیں، یہ تمام جہانوں کے لیے نبی ہیں۔ تو اس نے کہا، میں لات و عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں نبی نہیں مانتا، لیکن اگر میرے ہاتھ میں جو گوہ ہے، اگر یہ گرگٹ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ اس بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے محمد، جب تک یہ گرگٹ گوہ آپ کی نبوت کو نہیں مانے گا میں بھی آپ کو نبی نہیں مانوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر اس بدو سے فرمایا، بدو، سچی بات بتاؤ، اگر گرگٹ تمہاری بات مان کر میری نبوت کی گواہی دے دے تو کیا تم یقیناً مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ بدو نے جواب دیا، اگر یہ واقعی ایسا ہی ہے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا اور آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم اس گرگٹ کو چھوڑ دو۔ بدو نے حکم کے مطابق گرگٹ کو چھوڑ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ کو پکارا، اے گرگٹ، ہمارے پاس آ اور جواب دے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ کو پکارا اور گرگٹ سے سب
کی سمجھ میں آنے والی عربی زبان میں بولنے لگا، لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی سیوا کے لیے حاضر ہوں۔ سبھی لوگ یہ سن کر تنگ رہ گئے اور یہ دیکھ گئے کہ یہ اللہ کا کرشمہ اور معجزہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، جس نے جنت میں رحمت اور جہنم میں عذاب بنایا، بتاؤ وہ کون ہے؟ گرگٹ نے جواب دیا، وہ اللہ ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے گرگٹ میں کون ہوں؟ گرگٹ نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں، جو بھی آپ کی نبوت کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو آپ کو جھٹلائے گا وہ ناکام ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غریب بدو کی طرف دیکھا اور فرمایا، اب کیا تمہارے دل میں میری نبوت کے بارے میں کوئی شک باقی ہے؟ تو بدو نے کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس گرگٹ نے آپ کی نبوت کی گواہی دی، اس کے بعد شک کرنا میری اوقات میں نہیں۔ اے اللہ کے رسول، مجھے مسلمان بنا دیجیے اور مجھے آپ کی سیوا کا موقع دیجیے۔ اس کے بعد وہ بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ابو جہل، علی ابن مغیرہ اور اکرمہ بن ابو جہل جیسے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، جو چاند آسمان میں دکھائی دے رہا ہے، اگر تم اسے 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر دکھا دو تو ہم تم پر ایمان لائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر میں سچ میں آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر دکھا دوں تو کیا تم مجھے پر ایمان لاؤ گے اور اللہ کو اپنا رب مانو گے؟ انہوں نے کہا، پہلے ہمیں چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر دکھاؤ، اگر تم یہ کر سکو تو ہم فوراً ہی تم پر ایمان لے آئیں گے، اللہ کو اپنا رب مانیں گے اور تمہیں نبی کے طور پر قبول کر لیں گے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ، تو آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے میں بانٹ دے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کی دعا قبول کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور ایک ہی پل میں چاند کے 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ چاند کے دونوں ٹکڑے اتنے دور ہو گئے، یہ منظر کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام لے کر پکارا، اے ابو جہل، تم گواہ بنو، اے علی بن مغیرہ، تم گواہ بنو، اے اکرمہ بن ابو جہل، تم گواہ بنو، میں تمہارے شرط کے مطابق آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ اب تم لوگ اپنی بات نبھاؤ، اللہ کو رب مانو اور مجھے نبی کے طور پر قبول کرو۔ مگر کافر ہنستے ہوئے کہنے لگے، اے محمد، اب تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے پاس صرف اس دھرتی کی چیزوں پر جادو کرنے کی طاقت ہے، لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم آسمان کے چاند پر بھی جادو کر سکتے ہو۔ تمہاری طرح اتنا بڑا جادوگر ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور یاد رکھو کہ ہم کبھی کسی جادوگر کو نبی نہیں مان سکتے۔ حقیقت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے نصیب میں ایمان کا تحفہ لکھا ہی نہیں تھا، اس کے لیے وہ اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی اسلام قبول نہ کر سکے۔ اس خاص معجزے کے بارے میں اللہ نے سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے۔ ایک مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے لوٹ رہے تھے تو ایک درخت کی چھاؤں میں آرام فرما رہے تھے۔ ان کی تلوار پاس میں رکھی ہوئی تھی۔ اسی وقت ان کا ایک دشمن وہاں آ گیا۔ اس نے تلوار اٹھائی اور سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان دی۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، اے محمد، اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان اور ہمت سے جواب دیا، مجھے اللہ بچائے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ اس کا جسم کانپنے لگا، ہاتھ پاؤں تھر تھرانے لگے اور ڈر کے مارے تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ اب وہ شخص کانپتے ہوئے کہنے لگا، اگر کوئی عزت دار شخص میری جان بخش سکتا ہے تو وہی بچا سکتا ہے۔ اس پر نبی نے فرمایا، جا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رحمت اور عظیم انسانیت کو دیکھ کر وہ شخص حیران رہ گیا اور وہ اپنے قبیلے کے پاس لوٹ گیا اور کہنے لگا، میں ایسے انسان سے ملا ہوں جس کی شفقت اور بڑے پن کی کوئی مثال نہیں۔ اے میری قوم، آج سے میں تم سے الگ ہوں،
الگ ہو رہا ہوں، اب میں اس شخص کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ پھر وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے مسلمان بنا دیجئے اور مجھے آپ کے قدموں میں سیوا کرنے کا موقع دیجئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے جب اسلام کی دعوت مدینہ منورہ تک پہنچی تو سماسہ نام کا شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ اسے مسلمانوں کو بہت تکلیف دی اور اسلام کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ایک دن وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ مسلمانوں نے اسے مدینہ منورہ لا کر مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسے باندھا ہوا دیکھ کر واپس آئے تو فرمایا، اب تم ہمارے قبضے میں ہو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو سماسہ نے جواب دیا، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میں واقعی سزا کا حقدار ہوں، اگر احسان کر کے چھوڑ دیں تو میں اس احسان کا شکر گزار رہوں گا، مال لینا چاہتے ہو تو وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر وہی سوال اور وہی جواب۔ تیسرے دن بھی جب یہی بات چیت ہوئی تو آپ نے سماسہ کو معاف کر کے آزاد کر دیا۔ اس حسن اخلاق کا سماسہ پر گہرا اثر پڑا اور وہ مدینہ کے ایک باغ میں گیا، نہایا اور پھر واپس مسجد میں آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ سماسہ نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کی ذات، آپ کا دین اور آپ کا شہر مجھے اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں عمرہ ادا کرنے جا رہا تھا لیکن آپ کے صحابی نے مجھے راستے میں پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عمرہ پورا کرنے کی اجازت دے دی۔ جب سماسہ مکہ پہنچا تو کفار مکہ کہنے لگے، سماسہ بے دین ہو گیا۔ سماسہ نے کہا، نہیں، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں اسلام قبول کر لیا۔ اب یاد رکھو، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہیں دیں گے، یمامہ سے مکہ اناج کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ سماسہ یمامہ کے رہنے والے تھے اور مکہ والوں کا گزارا اسی اناج پر تھا۔ جب انہوں نے یمامہ سے اناج رکوا دیا تو مکہ والوں کو بہت مشکلیں ہونے لگی۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی، تب آپ نے حضرت سماسہ کو حکم دیا، سماسہ آپ دوبارہ اناج بھیجنا شروع کر دو۔ وہ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔